بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے تقریباً اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ بس چند راتیں اس ماہ خدا کی رہ گئی ہیں کہ یہ وہ مہینہ کہ جو پروردگار عالم نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر، ایک دسترخوان نعمت کے طور پر قرار دیا تھا۔ بعض مکاتب فکر کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان کی 27 تاریخ لیلۃ القدر ہے، بعض مکاتب کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے 19، 21 اور 23، لیکن بعض مکاتب فکر کے لحاظ سے یہ شب 27 ماہ مبارک رمضان شب قدر ہے، یعنی شب نزول قرآن ہے۔ عزیزان من، یہ جو شب قدر ہے، شب قدر کا بہت زیادہ تعلق ولی خدا کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ سورہ قدر کے بارے میں جو روایات ہیں، ان روایات پر بھی اگر آپ غور کریں تو ایک خاص لب و لہجے کے ساتھ ہے، اور یہ سورہ قدر بھی ایک خاص لب و لہجے کے ساتھ ہے کہ یہ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ولی خدا کے ساتھ مربوط ہے۔ اسی سورہ قدر میں آپ پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ اور روح القدس ولی خدا کے پاس آتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو لفظ آیا ہے تنزل الملائکۃ، کہ تنزلو در حقیقت تتنزلو ہے، یعنی فعل مضارع کا لفظ جو اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ شب قدر فقط پیغمبر کے زمانے میں تھی، وہ رات اسی زمانے میں تھی اور گزر گئی، نہ، تا روز قیامت یہ رات ہر رمضان کے اندر ہوتی رہے گی۔ اور یہ فعل مضارع جو عربی ادب کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ تجدد اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس شب میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے رہیں گے، کہ ہماری بعض روایات کے مطابق معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کے ساتھ آپ اس سورہ قدر کے ذریعے سے مباحثہ کریں، بحث کریں اور ان سے پوچھیں یہ جو قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فعل مضارع کو استعمال کیا کہ اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ سے بھی بلند و بالا حقیقت روح القدس، کہ قرآن اس کو روح کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ معصوم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ملک سے بھی بلند و بالا تر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے مخالفین سے پوچھو کہ یہ کہاں پر آتے ہیں، ظاہری طور پر تو پیغمبر اکرم نہیں ہے ہمارے درمیان،
تا روز قیامت شب قدر بھی آنی ہے، ان ملائکہ نے بھی نازل ہونا ہے، روح نے بھی آنا ہے۔ سوال یہ کس کے پاس آتے ہیں؟ بالاخر ملائکہ کے لیے اور روح کے نزول کے لیے بھی خاص مقام چاہیے۔ ہر جگہ پر تو ملک نہیں آ سکتا، ہر ایک کے پاس تو فرشتہ نہیں آ سکتا، ہر ایک کے پاس تو روح القدس نہیں آ سکتا۔ ملک کے لیے ایک ایسا بلند و بالا مقام چاہیے، یا اپنے الفاظ تبدیل کروں، ایسا قلب چاہیے کہ جس قلب کے اندر یہ آمادگی ہو کہ ملک کے نزول کو برداشت کر سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مکتب اہل بیت کے اعتبار سے، شیعہ اعتقادات کے اعتبار سے، وہ مقام، وہ قلب مبارک ولی خدا اور امام دوران کی ہے۔ ہماری روایات کے اعتبار سے ملک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں آتا ہے۔ تو پس عزیزان من، یہ شب قدر جس طریقے سے قرآن صامت کے نزول کی رات ہے، اسی طریقے سے یہ شب وہ ہے کہ جو ولی خدا کے میزبان بننے کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف سے قرآن ناطق کا نزول ہو رہا ہے، اور دوسرے جانب سے قرآن ناطق ملائکہ کا، روح کا میزبان بنتا ہے۔ پس یہ شب قدر قرآن صامت کے ساتھ بھی مربوط ہے، قرآن ناطق کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ اور شاید یہی سبب ہے کہ اس شب قدر کو یا اس سورہ قدر کو جو جوڑا گیا ہے وہ ایک مجاہد انسان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، عجیب روایت ہے، اس روایت پر توجہ کریں۔ مولا فرماتے من قرأ انا انزلناہ بجہر کان کشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، کہ جس بندے نے سورہ قدر کی تلاوت کی، گویا کہ یہ بندہ اس انسان کی طرح ہے کہ جو تلوار نکالتا ہے راہ خدا کے لیے، یعنی تلوار نکال کر جہاد میں بڑھتا ہے۔ فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے جو تلوار نکال کے جاتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، اس بندے کا مرتبہ اور سورہ قدر کی تلاوت کرنے والے بندے کا مرتبہ ایک ہی ہے۔ اچھا، سورہ قدر کا کیا تعلق ہے اس مجاہد انسان سے؟ غور تو کرے، اس سورہ قدر کا کیا تعلق ہے اس مجاہد کے ساتھ؟ کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے وہ مجاہد ہے، گویا کہ وہ بندہ ہے کہ جس نے راہ خدا میں اپنی تلوار کو نکالا ہے۔ خوب کیا ربط ہے سورہ قدر کے درمیان اور اس مجاہد انسان کے درمیان؟ تو عزیزان من، اس سورہ قدر کے اندر ولی خدا، وقت کے امام، ولی عصر، ارواحنا لہ الفدا کا تذکرہ ہو رہا ہے، امام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ غیبت کے زمانے میں اور غیبت کے زمانے کے بعد جو حضور کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا وہی ہیں جو میزبان بنتے ہیں ملائکہ کے۔ عزیزان من، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ قدر بیان کرتی ہے کہ ولی خدا یعنی قرآن ناطق جو آپ کے اور ہمارے وقت کا امام ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، سورہ قدر کی تلاوت کرو، یعنی اپنے اندر مجاہدانہ روحیے کو پیدا کرو۔ من قرأ انا انزلناہ، جو بندہ انا انزلناہ کی تلاوت کرتا ہے اس بندے کی مانند ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ ہاں عزیزان ایمان، اس اعتبار سے دیکھیں، یہ جو شب قدر ہے یہ ایک اعتبار سے قرآن صامت اور قرآن ناطق کے ارتباط کی رات ہے،
ان کا آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ ایک طرف سے انسان اپنا تعلق قرآن ناطق کے ساتھ جوڑے، دوسری طرف سے اپنا تعلق قرآن صامت کے ساتھ جوڑے، اور وہ بندہ جو اپنا تعلق قرآن ناطق اور قرآن صامت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، ایسے بندے کے لیے یہ شب قدر بنتی ہے، ایسے بندے کے لیے ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ایسے بندے کے لیے بنتی ہے۔ بہرحال پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں قرآن مجید سے حقیقی معنی میں مستمسک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔